آج جو بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ پہلے سے اس طرح نہیں تھا کہ کرسچن اور یہودی مسلمانوں کے خلاف ایک ہوئے ہو. بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کرسچن اور یہودی آپس میں ایک بہت بڑی دشمنی کرتے تھے اور بہت زیادہ جنگیں کرتے تھے اور کرسچن یہودیوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے. آج سے آلموسٹ 2000 ایئرز پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں فیمس ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی کرپشن کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا تو یہودی نے اس وقت کے کسی رومن امپائر کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش کرنے لگے. لیکن بالکل آخری ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد رومنز نے کرسچن پر ظلم کرنا شروع کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ رومن امپائر کو ڈر تھا کہ کئی لوگ ہمارے پرانے ریلیجن کو ختم کر کے کرسچینٹی فالو نہ کرے. اسی وجہ سے رومن کرسچن پر بہت ظلم کیا کرتے تھے اور اس وقت تک بائبل بھی ایک بک کے فارم میں نہیں آیا تھا بلکہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ زبانی یاد تھی. اس کے کچھ عرصے بعد رومن امپائر میں ایک نیا بادشاہ آیا جس کا نام تھا سول آف ٹارسس. یہ بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور سے بہت نفرت کرتے تھے. اس نے کافی عرصے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو ٹارچر کیا. اس میں ایک آدمی تھا جو کرسچینٹی کو فالو کرتے تھے. یہ بادشاہ اس آدمی پر بہت ظلم کرنے لگے. پھر اس آدمی نے کلیم کیا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے لیکن زندگی میں کبھی ایک بار بھی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا. اس کے بعد اس آدمی نے اپنا نام چینج کیا اور اس آدمی نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نبی تھے ہی نہیں بلکہ وہ خدا کے بیٹے تھے. اس نے یہ آئیڈیا کریس اور رومن سے لیا تھا جن کے جھوٹے خدا بھی ہوا کرتے تھے. اس نے ان آئیڈیا سے اپنی ایک الگ کرسچینٹی بنا دی جسے اس وقت کے لوگ ایکسپٹ کرنے لگے کیونکہ وہ پہلے سے ہی رومن ان کانسیپٹ کو مانتے تھے. اس آدمی نے کرسچینٹی اپنے مطابق بدل دیا اور بائبل کو بھی ایک بک کا فارم دیا اور اس میں چینجز کی اور کئی ایسی باتیں بھی لکھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہی تھی. لیکن ابھی بھی ساری کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانگتے تھے. پھر 4th سینچری میں کانسٹنٹائن دا گریٹ رومن امپائر کا بادشاہ بنا. اس وقت اس کی پوری امپائر جنگ اور ریلیجن کی وجہ سے آپس میں ڈیوائیڈ ہو چکی تھی. اس نے اپنی پوری امپائر کو یونائٹ کرنے کے لیے لوگوں کو آزادی دے دی کہ وہ اپنی ریلیجن کو اوپنلی فالو کر سکتے ہیں. یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کرسچینٹی ایک الگ ریلیجن بن چکی تھی. اس سے پہلے لوگ کرسچن پر ظلم کرتے تھے اور کرسچینٹی کے بھی خلاف تھے. اس وقت کرسچینٹی کے دو فرقے تھے, ایک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانگتے تھے اور دوسرا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے مانگتے تھے. انہی دو فرقوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی خدا کے بیٹے نہیں بلکہ نبی تھے. ان کی باتوں کو کئی لوگوں کا سپورٹ بھی ملا لیکن اس وقت کے چرچ کے لیڈرز نے ان کی سخت مخالفت کی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانگتے تھے. اس سے پوری امپائر میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہونے لگے. جب کانسٹنٹائن کو یہ پتہ چلا تو اس نے اس ایشوز کو ختم کرنے کا سوچا. اس نے تو پوری امپائر کو یونائٹ کرنے کے لیے ہی لوگوں کو آزادی دیتی لیکن اس سے اور ایشوز آنے لگے تو اس نے لوگوں کو جمع کیا جس میں 300 سے زیادہ پریسٹ بھی شامل تھے. ان سب کے دوران ایک میٹنگ ہوئی لیکن اس میٹنگ میں لوگوں نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی مانا تھا اور اس آئیڈیا کو فالو کیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا تھا اور اس میٹنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا. جس کے بعد جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانگتے تھے اسے مار دیا جاتا تھا. اس سے پوری امپائر میں ایک ہی کرسچینٹی قائم ہوئی, وہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانگتے تھے تاکہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش یہودیوں کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے لیے آخری موقع تھے۔ اللہ نے انہیں کھلے معجزوں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ حق قبول کر لے اور ایمان لائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد یہودیوں نے رومن امپائر کے خلاف بغاوت شروع کی، کیونکہ یہودی خود حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہودیوں نے جروسلم میں رومنز کو ہرا کر آزادی حاصل کر لی۔ جب اس وقت رومن بادشاہ نیرو کو یہ پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے ٹائٹس کو اپنی ایک لشکر کے ساتھ جروسلم بھیجا۔ ٹائٹس نے جروسلم کو سیج کر شہر کو فتح کر لیا اور رومنز نے یہودیوں کے ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا۔ جب ٹیمپل کو تباہ کر دیا تو اس کی ایک دیوار باقی رہ گئی جو آج تک موجود ہے، یہی وہ ویسٹرن وال ہے جسے یہودی چومتے ہیں۔ صرف ٹیمپل ہی نہیں، رومنز نے 10 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا، ہزاروں یہودیوں کو غلام بنایا اور آخرکار انہیں جروسلم سے بھی نکالا گیا، جس کے بعد یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے، لیکن ابھی بھی یہودی رومن امپائر کے انڈر تھے۔ پھر ایک دن رومن بادشاہ کانسٹنٹائن نے کرسچینٹی قبول کر دی اور کرسچینٹی کو رومن امپائر کا آفیشل مذہب بنایا۔ اس کے بعد رومنز نے پھر یہودیوں کو مارنا شروع کیا، کیونکہ وہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتے تھے۔ اس سے یہودی اور کرسچن ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور یہ دشمنی صدیوں سے جاری رہی۔ پھر 15 سینچری میں اٹلی میں ایک چرچ یورپ کا سب سے بڑا چرچ بن گیا اور کرسچینٹی پورے یورپ میں پھیل گئی۔ اسی وجہ سے اسپین، انگلینڈ، فرانس اور جرمنی جیسے کئی کنٹریز سے یہودیوں کو نکالا گیا۔ انہیں زبردستی کرسچینٹی قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے اور جو انکار کرتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ سب تقریباً 1000 سال تک چلتا رہا۔ پھر ورلڈ وار 2 ہوئی، جس میں نازیوں نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اور ان پر بہت ظلم ہوا۔ یہ دیکھ کر کرسچن کو یہودیوں پر ترس آنے لگا اور وہ اپنے چرچز میں یہودیوں کے حق میں آواز اٹھانے لگے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے ضروری ہے کہ یہودی جروسلم میں اپنا ایک ٹیمپل بنائے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ مسیح تل ٹیمپل بنانے کے بعد ہی اس دنیا میں آئیں گے۔ یہاں سے کرسچن اور یہودیوں کے درمیان اختلافات کم ہونے لگے اور کرسچن نے یہودیوں کے لیے الگ کنٹری بنانا شروع کیا اور انہی کرسچن کے ہیلپ سے آگے جا کر اسرائیل قائم ہوا۔ اور یہودیوں کے تمام سازشوں میں کرسچن کا بڑا ہاتھ ہے اور آج بھی کرسچن اور یہودی دونوں مسلمانوں کے خلاف ایک ہوئے ہیں اور مسلمان